صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقیم. عزیزان محترم، اس آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اس درمیان ایک آیت شریفہ پڑھتے ہوئے چوک ہو گئی. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. یعنی ہدایت کے 3 درجات ہیں. نمبر 1، جو کائنات اور مخلوق کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے. جمادات بولتے ہیں بے حس، جیسے پتھر ہے، مٹی وغیرہ، دیواریں، عمارتیں، یہ سب جمادات ہیں. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ایک حصہ عطا فرمایا. یہ پہلا درجہ ہے، جیسے کہ کل بات گزر چکی ہے. ایک دوسری ہدایت ہے، دوسرے درجے کی ہدایت ہے، جو پہلے کے مقابلے میں خاص ہے. یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی جنات اور انسان. یہ ہدایت انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے. کوئی اس کو قبول کر کے مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی اس کو رد کر کے کافر ہو جاتا ہے. اب تیسرا درجہ ہے جو اس سے بھی زیادہ خاص ہے. یہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے، اترتی ہے. اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے. یعنی ایسے اسباب اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا، ان پر عمل کرنا انسان کو آسان ہو جاتا ہے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جاتی ہے. اس تیسرے درجے کی ہدایت بہت غیر محدود ہے، غیر متناہی ہے. یہ تیسرا درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں جتنا چاہے آگے بڑھ سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. ایک جگہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے. اور مشہور آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے. یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے. کیوں؟ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
اسی سورہ شریفہ کو نماز میں بھی اور خارج نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور اہدنا الصراط المستقیم بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعا مانگنا اونچی سطح پر کی دعا ہوگی، لیکن یہ دعا ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس لیے کہ اس میدان میں آگے بڑھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ توفیق سلب ہو جائے گی تو اللہ کا زبان سے نکلنا بھی محال ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فقیہ العصر محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کی زبان سے اللہ کا نکلنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ صراط المستقیم قرآن پاک میں جو آیا ہے تقریباً 44 جگہ میں آیا، 40 پر 4 جگہ میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ صراط المستقیم صراط المستقیم، اور شیطان جو مردود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مردود ہو کر زمین پر پھینک دیا گیا، تو وہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم بخدا اے پروردگار آپ نے مجھے مردود قرار دیا، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، تو میں ضرور بالضرور آپ کا جو سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم اس میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ ابھی انسان کی نسل بڑھی نہیں، صرف آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا نہیں کیا تو مردود بنا کر فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے بولتا ہے، لفظ وہی ہے صراطک المستقیم۔ انسان کے پیدائش سے پہلے، انہیں نسل انسانی کی افزائش سے پہلے، اضافہ سے پہلے ہی شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں بولتا ہے، وہ بھی قسم کھا کے، ضرور بالضرور ان کو میں بہکا کر رکھوں گا سیدھے راستے پر بیٹھ کر صراط المستقیم۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ہدایت کا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ پہلا اور تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے، البتہ ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انبیاء علیہ السلام اور آسمان و کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ اس میں صرف راستہ بتانا ہوتا ہے، مان لیں کامیاب، نہ مانے ناکام۔ اور قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کو ہادی، ہدایت کرنے والا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب اسی دوسرے درجے کا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے ایمان کے خواہش میں ان پر محنت فرما رہے تھے، تو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت۔ تو اس میں ہدایت کا یہ تیسرا درجہ ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں۔ یہ اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی، کوئی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں صراط المستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط المستقیم کی دعا بہت مفید ہے،
مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ میرے استاد حضرت اقدس مولانا محمد حافظ قاری محمد ابراہیم صاحب بلنش پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتً واسعہ کپڑا جب کبھی کاٹتے قینچی سے تو حضرت شروع میں یہ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ بارہا آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جب بھی کپڑا پھاڑتے تھے تو حضرت کے زبان میں یہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا پڑھ کر ہی کاٹتے تھے، یعنی یہ کپڑا سیدھا پھٹے، اس کے لیے بھی حضرت دعا مانگتے تھے۔ اب سیدھا راستہ جس میں موڑ نہ ہو، ٹرننگ نہ ہو، وہ سیدھا راستہ ہے۔ افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی دین میں زیادتی نہ کرے اور کمی نہ کرے، کمی کوتاہی نہ کرے، جیسا دین ویسا اس پر عمل، اس کو بولتے ہیں صراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو صراط الرسول صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی ہے، لیکن صراط الرسول بھی نہیں فرمایا، صراط القرآن بھی نہیں فرمایا۔ جیسے آج دنیا میں ایک گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن بولتا ہے، وہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہم کو قرآن کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن میں نازل کر دیتا ہے اہدنا الصراط القرآن۔ یا بعض لوگ جو بولتے ہیں بھئی ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے، جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، یہی بولتے ہیں بھئی ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے، تو صراط الرسول کافی ہو گیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اس لیے کہ قرآن ہی پورے شریعت کا تشریح ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور اسوہ ہی پوری شریعت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط المستقیم، اور اس صراط المستقیم کو سمجھانے کے لیے 2 آیتوں کو مستقل نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا سیدھا راستہ اگر چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ انہیں اب رسول فرما دیا ہوتا، رسول کا سلسلہ ختم نبی علیہ السلام سے، قیامت تک کے لیے رسول کیسے نمونہ بنیں گے؟ اور اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ کتاب تو انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، پوری دنیا اس کے لیے گواہ ہے، کوئی بھی کتاب کسی بھی فن میں رہنما نہیں بن سکتی ہے، رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، جب تک کہ اس فن کے لوگوں سے تعلق قائم کر کے، رابطہ قائم کر کے ان سے مشق نہ کیا جائے، ان سے نہ سیکھا جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، جیسے میڈیکل کی ساری کتابیں چھپی ہوئی، آج تک کتابوں کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں کہلایا۔ انجینئرنگ کی بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بنا۔ ارے چھوڑو، پکوان ہے، پکوان کی کتابیں پتہ نہیں کتنی ہیں، اب پکوان کی کتابوں کو دیکھ کر کوئی طباخ نہیں بن گیا، پکاتی نہیں بن گیا، جب تک کہ کسی طباخ کے پاس رہ کر وہ مشق نہیں کرتا ہے، سیکھتا نہیں ہے۔ تو دنیا کا دستور جب یہ ہے تو شریعت جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ کیسے آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ کر سیکھ لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے لوگوں کو تلاش کرو جن کی زندگی میں قرآن ہے، ویسے لوگوں کو تلاش کرو۔ تو اب وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیوں آگے کی آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اس میں پہلا نمبر نبیوں کا ہے، دوسرا نمبر صدیقین کا ہے، تیسرا نمبر شہداء کا ہے، چوتھا نمبر صالحین کا ہے. ان میں دو جماعتیں ہیں جو انسان کی قبضے قدرت میں ہے ہی نہیں. جیسے نبی بننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کائنات میں کوئی بھی اپنے آپ نبی بن سکتا ہی نہیں ہے. اور شہداء یہ بھی کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل اور انعام اور عطیہ اور نعمت ہے جسے اللہ میں عطا کر دے. اور رہا باقی دو، شہداء آج بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں. اپنے اختیار سے اگر کوئی اس طرح سے کوئی حرکت کر بیٹھے گا، اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، تو وہ تو خودکشی کہلائے گی. خودکشی تو حرام ہے. ہاں دو چیزیں، متقین اور صالحین. قیامت کی صبح تک آدمی محنت کر کے متقی بھی بن سکتا ہے، صالحین بھی بن سکتا ہے. اور جو متقی بن گیا اور جو صالح بن گیا، اب اس کی پیروی کرو، ویسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو. تو رجال اللہ ضروری ہے. یہ کتاب اللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام جاری فرمایا، اور اس کے لیے نمونہ جیسے ہم کسی چیز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سانچہ بناتے ہیں. اب سانچہ رجال اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. تو رجال اللہ کتاب اللہ کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اس رجال اللہ کو دیکھ کر فالو کر اپنی زندگی. اگر کوئی رجال اللہ کو چھوڑ کر اور ان کی زندگی کے صرف نظر کرتے ہوئے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ گمراہی کے کھائی میں جا کر گرے گا، گڈھے میں جا کر گرے گا. دونوں کو اپنانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی صراط الذین انعمت علیہم. ابھی ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، پچھلی امتیں 72 فرقوں میں بڑھ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یعنی 70 پر 2 فرقوں میں تو پوری دنیا تقسیم ہوئی اس سے پہلے، لیکن میری امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے. ایک جماعت جنت میں جائے گی. صحابہ پریشان ہو گئے، بھئی ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمہ عطا کی گئی. یعنی ایسے کلمے، 2 لفظوں میں پورا ہونے والا کلمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، یعنی میں نے جو میرے حبیب کو عطا کیا جوامع کلم، جامع کلمات، اس میں سمندر سمویا ہوا ہے. اب بتائیں قیامت تک آنے والے انسان، اب تک تو 1500 سال ہو گئے، کتنی جماعتیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اور سال باقی ہیں، اور اس میں کتنی جماعتیں اور بنیں گی. لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ ما انا علیہ و اصحابی. جو احباب سنتے ہیں اس حدیث کو پکا سنو اور یاد کرو، ما انا علیہ و اصحابی. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت مسجدوں میں لگا رہتا ہے، اہل سنت والجماعت. یہ اہل سنت والجماعت یہی ہے، ما انا علیہ اہل سنہ ہے، و اصحابی یہ جماعت ہے. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنائے ہوئے جو بھی لوگ ہوں گے وہ صراط المستقیم میں ہوں گے۔ یہ اعلان فرمایا 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ بس یہیں پر بات پوری کرتا ہوں۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر آخری سانس تک باقی رکھے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔